کوئٹہ میں ایک پولیس والے نے توہین رسالت کے ملزم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ لوگ گستاخی رسول کرتے ہیں نا تو ہمیں ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں۔ لوگوں میں آلریڈی لڑائیاں موجود ہیں، کسی جگہ پہ بھی آپ لڑ سکتے ہیں۔ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اللہ کو راضی کرتے کرتے ہم اللہ اور نبی کو ناراض نہ کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں طالب علم۔ کوئٹہ میں ایک پولیس والے نے توہین رسالت کے ملزم کو قتل کر دیا ہے۔ A police officer in Pakistan's Balochistan province shot dead a man being held in custody on blasphemy charges. ایسے معاملات پاکستان میں ہوتے رہتے ہیں، آئے روز ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جہاں کوئی پولیس والا، کوئی سیکیورٹی گارڈ یا کوئی عوام ہی ایسے لوگوں کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ موسٹلی ایسے فیصلے سڑکوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ ہر شخص اس کو جانتا ہے، ہر آدمی اس سے متفق ہے۔ یہ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ مسئلہ یہ ہے، کسی کا دل کرے گا وہ منہ اٹھائے گا، کسی پہ الزام لگائے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ اس طرح تو ملک میں ناکی پھیل جائے گی۔ آپ کرایہ نہ دینے کی وجہ سے گستاخ رسول کے مرتکب ہو جائیں گے، اور میں کسی کی ناجائز بات نہ ماننے کی وجہ سے گستاخ رسول کا مرتکب ہو جاؤں گا۔ اس بات کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ ہاں ظاہر ہے، سب کو پتہ ہے کہ شرک اس سے بھی بڑا جرم ہے، مگر جب کوئی شرک کرتا ہے نا تو وہ اپنے مذہب سے بھی روگردانی کرتا ہے، اپنے لوگوں سے بھی انکار کرتا ہے اور اپنے لیے مسائل کریٹ کرتا ہے۔ مگر جب یہ لوگ گستاخی رسول کرتے ہیں نا تو ہمیں ٹارگٹ کر کے کرتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف پہنچے گی، جان بوجھ کے یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس کو روکنا، چاہے کوئی ملک کرے، چاہے کوئی آرگنائزیشن کرے یا کوئی انڈیویجول کرے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے اس کو روکنا، اور ہم انشاءاللہ روکیں گے۔ توہین رسالت جیسے کیس میں صرف موت کی سزا کافی نہیں ہے، اصل میں وہ وجہ بھی تلاش کرنی ہوتی ہے کہ کس وجہ سے یہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہوتا ہے کہ کسی شخص نے کسی سے بات سن لی، کسی کا نظریہ سن لیا، کسی کی باتوں پہ لگ گیا۔ ظاہر ہے کہیں سے سن کے یہ لوگ بات کرتے ہیں نا، تو وہ نظریہ کل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہم اس شخص کو تو مار دیتے ہیں مگر وہ نظریہ زندہ رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد یہی باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں اور کوئی نیا بندہ آ کے اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے۔ مگر بہت سے کیسوں میں آپ جانتے ہیں پاکستان ہے، اور پاکستان میں تو غیر مسلم بھی یہ کوشش نہیں کرتا، اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ کہا تو میرے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ پہلے پاکستان سے باہر بھاگتے ہیں، پھر وہاں سے جا کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پہ کوئی مسلمان ایسا کرے گا ایسا یقین نہیں آتا، مگر پھر بھی الزامات تو لگتے ہیں، آوازیں تو اٹھتی ہیں۔ مگر اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک لیگل سسٹم موجود ہے، طریقے سلیقے سے اس کا پتہ لگایا جائے کہ اس شخص نے توہین رسالت کی بھی ہے کہ نہیں کی۔ کیونکہ توہین رسالت جہاں دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے نا، اب وہی اگر آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگائیں گے تو وہ سب سے بڑا گناہ آپ کر رہے ہیں۔ وہ آپ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کو قتل کر کے جنت میں چلے جائیں گے، الٹا آپ پھنس رہے ہو، آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ یہ پوری سوسائٹی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہے کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے، اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا الزام لگا کے۔ یار ایک مسلمان پر یہ الزام لگا کے کہ تو نبی پاک کا گستاخ ہے، یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو پہلے سوچنا ہے ہم لوگ یوز تو نہیں ہو رہے، ہم لوگ اپنے حق میں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات آئے روز ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اپنے نظریات کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ نبی پاک کو بشر جانتے ہیں، کچھ لوگ نبی پاک کو نور جانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک زندہ ہے، کچھ لوگ کا ڈیفرنٹ نظریہ ہے کہ نبی پاک وفات پا گئے ہیں۔ سنیوں نے کہا وہابی کافر، وہابیوں نے کہا سنی کافر، بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر، شیعہ نے کہا سنی کافر، سنی نے کہا شیعہ کافر۔ جنت میں کون جائے گا؟ جس کی وجہ سے لوگوں میں آلریڈی لڑائیاں موجود ہیں۔ اب اس کو بیس بنا کر کسی جگہ پہ بھی آپ لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لیگل سسٹم نے ویریفائی کرنا ہے یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ ایک نظریاتی اختلاف تھا یا ذاتی اختلاف تھا یا یہ کیا مسئلہ تھا۔ ہم لوگ صرف بات سنتے ہیں اور قتل جیسے جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اس کی بہت سخت سزائیں ہیں اگر ہم نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے ایک انسانیت کو قتل کیا۔ اب آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو اور اس پہ الزام کتنا بڑا لگا رہے ہو۔ آپ یہ افورڈ کر سکتے ہو اتنا بڑا الزام لگانا؟ اس قانون کو بدلنے کی بھی بات ہوئی تھی۔ بدلنے کا مطلب یہ نہیں تھا اس قانون کو ختم کیا جائے، مقصد یہ تھا کہ اس قانون میں گواہ کا ملنا بڑا آسان ہے۔ آپ سوچو نا، کسی نے آواز لگائی، اس کی آواز سن کر اس کو لوگ قتل کرنے کو آ جاتے ہیں۔ جو کسی کو قتل کر سکتے ہیں وہ کیا جھوٹی گواہی نہیں دے سکتے؟ ان کو تو یہی لگتا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے اور اس کی گستاخی کا ثبوت نہیں ہے، یہ بچ جائے گا۔ پھر وہ جھوٹی گواہی دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گے، ہم نے کوئی جہاد کر لیا ہے۔ اس لیے جھوٹی گواہی دینے والوں کی لائن لگی پڑی ہے، تو کوئی بھی اس بات پہ آئے گا اور گواہی دے دے گا، اس میں گواہ ملنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ ٹرم ایڈ کی گئی تھی کہ
ایسے مسئلوں میں یا ایسے جرائم میں گواہ کے ساتھ ثبوت بھی ضرور سنا جائے گا، پر مقصد پھر وہی ہے، بالکل سیدھا سیدھا، کہ کسی ناحق کو یہ سزا نہ ملے، کیونکہ اتنا بڑا جرم کسی پہ ڈالنا ہماری سوسائٹی تو افورڈ نہیں کر سکتی، ہم بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ بھی سوچیں کہ ایسا نہیں ہوتا، کہ ایسے گواہ نہیں ملتے، آپ اس کی جگہ ہو تو آپ کیا کریں؟ آپ لوگ جب کسی پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو تو ظاہر ہے آپ نے سوچا ہے نا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو یہ اتنا بڑا گناہ اگر آپ کر رہے ہو کیونکہ وہ شخص بے گناہ ہو تو کیا بنے گا؟ کسی نے اپنی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے آپ کو آگے لگا دیا ہو، ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے نبی کا نام لے کر لوگ اپنی ذاتی رنجشیں پوری کریں یا اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کریں۔ اور بہت اہم کردار مولویوں نے جو نبھانا ہے، کچھ نبھا تو رہے ہیں مگر آدھا کردار نبھا رہے ہیں، آدھا نبھانا ہے۔ یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس نے گستاخی کی اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے، ہمیں یہ نہیں بتا رہے کسی پہ جھوٹا الزام لگانا کیسا ہے، جھوٹا الزام لگا کر اس پہ قتل کرنا کیسا ہے، اور اتنا بڑا الزام لگانا کیسا ہے، اس کے کیا آپ پہ گناہ کیا ہے، اس کے کرنے والوں پہ آخرت پہ کیا ہوگا۔ ایسی سوسائٹیز کے ساتھ اللہ کیسے بیہیو کرتا ہے، ایسے معاشروں کو اللہ تباہ کر دیتا ہے یا ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ دوسرا پہلو بھی اس چیز کا موجود ہے۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا یار کہ آپ نے بس اپنے ٹی آر پی کے لیے لوگوں کو بس ایک ہی بات سنا دی، ایک ہی بات سنا دی، ایک ہی بات سنا دی۔ من سب نبیا فاقتلوها، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ سب سے پہلے ہے لوگوں کو ایسے کسی غلط الزام سے بچانا کیسے ہے۔ بہت سے لوگوں پہ یہ غلط الزام بھی لگتے ہیں، اس کو بھی یہ علماء نے ہی حل کرنا ہے۔ یہاں پہ درخواست گورنمنٹ سے بھی ہے میری، گورنمنٹ کا بھی اس میں کردار ہے بڑا اہم۔ گورنمنٹ کو چاہیے ایسے مسائل کو روکنے کے لیے نا کم از کم پچھلے تمام کیسز کو حل کر لیں، جتنے بھی پچھلے کیسز ہوئے ہیں نا ان سب کو اٹھائیں اور ان میں وجہ ڈھونڈیں، ان کے سروے کرائیں کہ کیا وجہ تھی، جس نے الزام لگایا ہے اسے سچا الزام لگایا تھا، یا جو اس میں پکڑا گیا ہے یا قتل ہوا ہے کیا وہ ناحق قتل تو نہیں ہو گیا۔ اگر وہ ناحق قتل ہوا ہے تو جس نے الزام لگایا تھا ان کو پکڑ کر سزائیں دے، ان کو پکڑ کر پھانسیاں دیں، ان کا ساتھ دینے والوں پہ یا ان کی باتوں پہ جو بڑک اٹھے تھے ان سب کو پکڑ کے سزائیں دیں، تاکہ کسی پہ کم از کم جھوٹا الزام نہ لگے۔ پچھلے آپ تمام کیسز کا فیصلہ کر لیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا گورنمنٹ کا ڈائریکشن کیا ہے، اور جن پہ صحیح الزام لگے تھے ان کو بھی آ کے عدالتوں سے ایشو کریں ان کے خلاف نوٹس کے واقعی یہ صحیح جرم انہوں نے کیے تھے اور ان کو صحیح سزائیں ملی ہیں، مگر جن کو غلط سزائیں ملی ہیں عوام کی وجہ سے ان کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ جس نے سچ میں گستاخی کی ہے اس کے لیے کسی دل میں کوئی رحم نہیں ہے یار، سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کو سزائیں ملیں، یہ پکڑے جائیں اور یہ آگے سے باقی لوگ بھی ایسے کاموں سے باز آئیں، مگر ان کے نام پر جو لوگ کوئی ذاتی ایجنڈے پورے کر رہے ہیں نا ان کو روکنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کسی پہ جھوٹا الزام لگانا کتنا بڑا جرم ہے اور ان کیسز کو کورٹ میں کیوں جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ جو لوگ اپنے ذاتی ایجنڈا پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے ایجنڈا نہ پورا کر سکیں اور اس چیزوں کے ثبوت پیش کیے جائیں تاکہ کسی کو سزا ملے تو اس نے واقعی وہ جرم کیا ہو، اور جو لوگ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں ان کو پکڑا جا سکے۔ اس سسٹم کی پورے کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جذباتی نہ ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں تاکہ ہم کسی ایسے جرم میں نہ پھنس جائیں، اللہ کو راضی کرتے کرتے ہم اللہ اور نبی کو ناراض نہ کر لیں۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔